تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے روشنی پائی، ہوا میں جس سے عنبر کی فضا، وہ رہنما دیکھوں، تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ، بلندی کا نظارہ گنبد خضرا کی پستی میں، نظر نیچی کروں اور رفتوں کا ارتقا دیکھوں، میرا دل بر مدینے میں، میرا دل بر مدینے میں، حیات جاوداں پا کر حجاب نور میں مستور ہے، وہ دل ربا دیکھوں، تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھوں، تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ، تجلی اٹھ گئی شعلہ بنی فارا کی چوٹی سے، وہ جس کی روشنی پھیلی، وہ شمع کبریا دیکھوں، وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ، وہی ہیں شافع محشر مراد ماں حبیب ماں، سکون قلب مضطر انبیاء کا مقتدا دیکھوں، در جنت پہ حاضر ہوں، در جنت پہ حاضر ہوں، رسول پاک کے ہمراہ شفاعت کا یہ منظر، یا خدایا میں رضا دیکھوں، تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے
دل حبیب اللہ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. وسیم کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حمد اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم. شان رمضان کے سیٹ پر موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وہ دیکھیں آپ انرجی دیکھیں اس بچے میں، وہ جو اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. نشستوں پر کھڑے ہوئے میں نے 2 ہی لوگوں کو دیکھا ہے، یا اسمبلی کے ممبران کو یا اس بچے کو. تو یہ ان کے ہم منصب نشستوں پر کھڑے ہوتے ہیں. احتجاج کے کبھی کبھی یہ طریقہ کار بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. نشستوں پر کھڑے ہوتے ہیں. کبھی ہو جاتا ہے اس طرح کی نعرے بازی وغیرہ. تو آپ کو اسکول میں کبھی سزا ملی چیئر پہ کھڑے کرنے والے؟ ہاں، کلاس سے باہر بھی نکالا گیا ہوں. اچھا، یہ وائس میں سب سے اچھی لگتی تھی. کلاس سے باہر ٹیچر دیکھ نہیں رہی، کچھ نہیں کر رہی، تو آپ آرام سے جو بھی بیٹھ گئے ریلیکس کر لیا، ایسا مسئلہ نہیں. تو بہرحال سر، آج ہم 23ویں رمضان المبارک کی جو ہے وہ تاخرات منائیں گے انشاءاللہ. خصوصی نشریات ہوگی انشاءاللہ آج ہر تاخرات میں. رات 12 بجے سے حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. میں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی عرض کر دوں تاخرات کی مناسبت سے کہ وسیم بھائی، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذانوں تک اگر کسی نے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، 2 رکعت نماز بھی اگر پڑھ لی اور اس دن اگر لیلۃ القدر ہوئی تو اس کو 1000 مہینے کی بے ریا عبادت کا ثواب مل گیا. یعنی دیکھیں 80 سال اور کچھ مہینے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی. اور اس وسیم بھائی، لیلۃ القدر کے بارے میں ایک روایت یوں بھی ہے کہ اس دن جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ اتنے اترتے ہیں اور ہر مسلمان سے مصافحہ کرتے ہیں، پاویں وہ تیرے مسلک کا ہو یا میرے مسلک کا ہو، سلام ہر ایک سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی کسی ادھر کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ اتر کے نہیں کہتا بھئی یہ تو کافر ہے یار. نہیں ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں سننی کسی کی بھی. ٹھیک ہے نا؟ وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. وہ ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں، صرف 2 سے نہیں کرتے. اچھا. ہاں، ایک وہ جو شراب کا عادی ہو اور تاقراتوں تک پہنچنے تک بھی اس نے اپنے شراب پینے سے توبہ نہ کی ہو، توبہ نہ کی ہو، ایک اس سے نہیں ہوتا. اور ایک وہ جس کا اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہو اور اس نے ابھی تک ان کو فون کر کے یہ نہ بولا ہو آئی ایم سوری، چلو دوستی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ کیوں بیگم صاحبہ، بہن سے دوستی ہے نا؟ ہاں، بہو سے کس کس کے جھگڑے ہیں؟ جھوٹ نہ بولنا، ہاتھ اٹھاؤ. بہو سے ہے جھگڑا؟ ہونے والی بہو سے جھگڑا ہے؟ ابھی بہو نہیں ہوئی. اچھا، یہ 8 سال کا بچہ دکھا رہی کہ ابھی یہ اس کی ہوگی. اچھا. اور کس بہو کا ساس سے جھگڑا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، ہاتھ کھڑا کرو. کسی کا بھی نہیں ہے. تو پھر کراچی میں اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے بھائی؟ یہ شروع تو تم لوگوں کے پاس سے ہوتی ہے. میاں کے کان بھرنا. اچھا، میاں کے کان کون کون بھرتا ہے؟ ہاں، آپ کی اماں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، بہن نے یہ کہہ دیا. پکی بات ہے. مجھے معلوم ہے آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو اپنے بھائیوں سے، پھپھیوں سے، ان کے بچوں سے، چچا سے، ماموں سے، خالہ سے، ان سب کو کسی سے جھگڑا ہے تو فون کر کے کہہ دو آئی ایم سوری. یہ آپ کو فرش سے لے جا کے عرش تک یہ سوری بٹھا دے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، زبردست. بریک سے پہلے آج کا سوال. کل ہم نے سوال کیا تھا کون سے نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے. بہت ہی آسان ترین سوال تھا. حضرت یونس علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں. اور بہت سارے صحیح جوابات آئے. قرآن اندازی کے ذریعے جے ڈاٹ کی بائک کے حقدار قرار پائے ہیں جناب احسن صاحب. لاہور سے مبارکباد دے دیجئے ان کو تالیوں کی صورت میں. احسن صاحب
آج کا سوال اس سے بھی آسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون تھے وہی لے کر آتے تھے؟ یار میں آپ لوگوں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہوں؟ یہ سوال تو ان لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. کیا سوال کرتے ہو یار تم؟ یہ لوگ تاکہ ناراض نہ ہونا کہ بھائی ان لوگوں سے تو ہمارا انٹریکشن بہت رہتا ہے، ان لوگوں سے ڈائریکٹ نہیں رہتا، مطلب تو اس لیے میں نے کہا ان کے لیے آسان سوالات ہونے چاہیے. لیکن ان سے مشکل کریں گے، ان سے پوچھیں گے متزلزل الزمان کی سپیلنگ بتاؤ. اور وہ بھی انگریزی میں. وہ بھی انگریزی میں. ویسے ایک چیز ہے کہ یہ سوال تو بہت آسان ہے وسیم، لیکن مجھے اس بات کا دکھ اور افسوس ہے کہ بے شمار مسلمانوں کو شاید اس کا بھی جواب نہیں آتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے فرشتہ وہی لے کر آتا تھا. چلیں دیکھیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد سیگمنٹ مدحت رسول محمود الحسن اشرفی صاحب، موسیٰ صاحب، وسیم عیسی صاحب اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ ہمارے منتظر ہیں. ایک بریک کے بعد ان سے کلام سنیں گے انشاءاللہ. بائیس رمضان المبارک ہے آج، 23ویں شب ہوگی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دوسری تاخرات، اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے. جو اگلا جو جمعہ ہوگا وہ جمعۃ الوداع ہوگا، اور یا رمضان المبارک کا بھی آخری دن ہوگا یا پھر بس رمضان المبارک کا بالکل اختتام ہوگا. بلکہ آج چونکہ 22 رمضان المبارک ہے تو 29 کو ہوگا. تو بس اب رمضان المبارک کے دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. اگلا جمعہ آخری جمعہ ہوگا رمضان کا. تو آئیے آج ہمارے سارے دوستوں بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ ہم سب یہاں لوگوں کے ساتھ مل کر درود شریف اور سلام کا ورد، رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک دونوں ہی فضیلتیں ایک ساتھ ہیں، تو آج کا پھر ذکر بھی ذرا کچھ اسی مناسبت اور اعتبار سے ہونا چاہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اس صورت نو میں جانا کھا جانا کی جان جہانا کھا. اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا. سچ آکھتے رب دی شان آکھا، سچ آکھتے رب دی شان آکھا. جس شان تو شان سب بنیا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. پھر کوئی بتائے آقا کی، پھر کوئی بتائے آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صل علی
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹا من والا ہے ان کون مٹا من والا ہے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سوہنے لگ گئی ہے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ بھی باون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے بخت گر بیدار ہوتا خواب میں دیدار ہوتا صدقے میں 100 بار ہوتا میرے اوپر پیار ہوتا یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک وقت کا چمکا ستارہ وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک گناہ کا بوجھ بھاری منزلیں چلنا ہے ساری کر رہا ہوں اشک باری لاج رکھ
جو ہماری آپ ہی مشکل کشا ہے خلق کے حاجت روا ہے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھیں سر کو جھکا کر یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جاکنی کے وقت آنا جھانکنے کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے دامن میں چھپانا یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سبحان اللہ. جناب علی، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے اور ظاہر ہے ہم یہ کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، طاق راتوں کی خصوصی نشریات بھی ہوں گی آج رات 12 بجے سے انشاءاللہ، کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان آخری ان الوداعی لمحات کا بھرپور فیض اٹھا سکیں انشاءاللہ. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو ہر دن گزرتا جا رہا ہے ہم عید الفطر کے بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس اعتبار سے تھوڑا سا ایک رمضان کی ایک اپنی فیسٹیوٹی ہوتی ہے، ایک اپنا چارم ہوتا ہے، ایک اپنا مزہ، ایک اپنی انرجی ہوتی ہے، اور عید کے پھر کچھ اپنے رنگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اب ذرا کچھ اپنے دیگر مہمانوں کو بھی زحمت دینا شروع کی ہے تاکہ ان سے بھی ذرا ہلکی پھلکی ڈسکشن ہو جائے. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں، کسی بھی اداکار یا اداکارہ کی شہرت کی یا شناخت کی پیک یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کا اصل نام بھول جائیں اور لوگ ان کو ان کے کردار کے نام سے جاننے لگیں. یعنی what more can an artist ask for. اور کسی اور اداکارہ یا اداکارہ کے بارے میں یہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، یہ فٹ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو مجھے نہیں معلوم، ان کے بارے میں I am sure no one will disagree کہ یہ بات بالکل فٹ ہوتی ہے. کہ مثلا کل سے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں آج آئیں گی حنا دل پذیر صاحبہ، تو بہت سارے لوگوں نے پہچان لیا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اچھا حنا دل پذیر صاحبہ. لیکن جو ہی میں نے کہا کہ ہمارے پروگرام میں کل آئیں گی دا ون اینڈ دا اونلی مومو، تو پھر آپ کے منہ سے بھی دیکھیں فوراً نکل آیا، پھر سب پہچان گئے کہ ہماری آج کی شان رمضان کی خصوصی مہمان ہے حنا دل پذیر صاحبہ عرف مومو. بہت ساری تالیاں حنا آپا کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارکباد. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. اچھا، یہ میں آپ کو اتنا قریب سے دیکھ رہا ہوں اور وہ ظاہر ہے وہ بلبلے میں دیکھتے رہتے ہیں، تو میں بھی کبھی شک میں پڑ جاتا ہوں کہ نہیں وہ کوئی اور ہیں، وہ جو مومو کا وہ واقعی اتنا ایک ڈیفرنٹ ہے معاملہ. میں وہ کہنا چاہوں گی وہ واقعی کوئی اور ہے. آپ نہیں مومو؟ میں نہیں ہوں. اچھا. اور یہ کردار کس کی تخلیق تھا اور یہ کیا تھا مومو؟ اور آپ کو اس وقت اندازہ تھا کہ یہ یہاں تک پہنچے گا؟ دیکھیے، یہ تو کبھی دعویٰ کیا جا ہی نہیں سکتا.
ایک کوشش ہوتی ہے, ایماندارانہ کوشش اپنے کام کے ساتھ. جب کوئی کیریکٹر آتا ہے لکھا ہوا, ہم صرف حاشیے بناتے ہیں, اسکیچز بناتے ہیں, رنگ کوئی اور ذات اس میں بھرتی ہے. بے شک. تو مجھے یہ بالکل, مجھے آج تک یہ اندازہ نہیں کہ واقعی اتنی محبت کرتے ہیں اس کیریکٹر سے. آپ لوگ بتا دیں اپنی تالیوں سے یہ کتنی محبت کرتے ہیں بھائی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, ان تمام محبتوں کا بہت شکریہ. تو آپ نے خود تھیٹر بھی کیا, ریڈیو بھی, ڈرامہ بھی. آپ خود سب سے زیادہ کون سی چیز فیسینیٹنگ لگتی ہے, بڑی فل آف انرجی لگتی ہے, مزیدار لگتی ہے میں سے؟ انرجی تو ظاہر ہے تھیٹر میں ہوتی ہے, میں اسٹیج شوز کی بات نہیں کر رہی, تھیٹر میں ہوتی ہے. لیکن اچھا لکھا ہوا کردار وہ کسی بھی میڈیم ہو, اور رائٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے, اگر وہ مجھے اچھا لگے تو میں کسی بھی میڈیم پہ کمفرٹیبل ہوتی ہوں کرتے ہوئے. لیکن انرجی ہمیشہ سے تھیٹر زیادہ لیتا ہے. اور جب ٹاکنگ اباؤٹ ایکٹنگ, یہ اتنی ورسٹیلٹی یہ کیسے ہو جاتی ہے کہ مثلا کبھی آپ مومو ہے تو کبھی آپ ایک بالکل ہی ایک سنجیدہ کردار میں ہے تو کبھی آپ بالکل الگ ہیں, ایکسٹریمز. دیکھیں یہ میں اون ہی نہیں کرتی, اس لیے کہ یہ کمال میرا ہے نہیں. یہ جس کا کمال ہے اس کی تعریف ہے, یہ میں اون نہیں کر سکتی. بس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مجھے, اور میں نے تھوڑا بہت آنیسٹی سے کام کیا, اور اس نے مجھے کامیاب کر دیا. واہ واہ, زبردست, ماشاءاللہ. اور تھیٹر کی آپ نے بات کی, اور آپ نے فوراً ہی کہا کہ میں اسٹیج شوز کی بات نہیں کر رہی. جی, میں اسٹیج شوز کی بات نہیں کر رہی. یہ جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کی بھی شاید یہ رائے ہے کہ ایک بڑا زوال پذیر ہو گیا ہے معاملہ وین اٹ کمز ٹو اسٹیج شوز. شاید وہ کامیڈی ریڈیفائن ہو گئی ہے اور انٹرٹینمنٹ ریڈیفائن ہو گئی ہے. کیوں ہوا ہے, کیا مسئلہ ہوا ہے؟ دیکھیے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصدیت ہو. بلبلے ڈرامہ ہے, اس میں یہ سوچا گیا تھا کہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ ہو, لوگ محظوظ ہوں, اور وہ پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کیریکٹر رہے. تو ہماری بھی کوشش تھی, اور اس پہ جب محنت سے کام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اچھا رزلٹ دیا. تو جو کوئی بھی آنیسٹی سے اپنا کام کرے گا اس کو اچھا صلہ ہی ملے گا اللہ کی طرف سے. یہ جو نئی جو پود آ رہی ہے اب, محنت کا, ہارڈ ورکنگ کا رجحان کم ہے, شارٹ کٹس کی خواہش مند زیادہ ہے, یا آپ کے خیال میں نہیں نئی پود میں پہلے سے زیادہ ہارڈ ورکنگ کا وہ ہے؟ نہیں, میں آپ کی فیلڈ کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سفر ہے, ہر انسان کا سفر علیحدہ ہوتا ہے. تو اپنے اپنے حساب سے سب کام کر رہے ہیں. میرے خیال سے سبھی اٹھ کے اپنے گھروں سے آتے ہیں, ایکٹنگ کرتے ہیں, لیکن کچھ قرض ہوتا ہے, اپنے کام کا کچھ قرض ہوتا ہے, بس وہ چکانا ضروری ہوتا ہے. آپ کی اپنی انسپریشن کون ہے, کیا ہے کہ کوئی انڈیویجول, کوئی ایکٹر, کوئی ایکٹریس, کہ یار یہ کیا بات ہے؟ بہت لوگ ہیں ہمارے یہاں, تو بہت اچھے اچھے آرٹسٹ, مطلب بشرا آپا ہیں, عظمیٰ گیلانی صاحبہ ہیں. ویسے مجھے اینتھنی کوئن بہت مجھے انسپائرڈ کرتے رہے ان کی ایکٹنگ سے, کیونکہ بہت ورسٹیلٹی تھی ان کے پاس. اور بے شمار ایکٹرز ایسے ہیں, میں تو بہت آخر میں آتی ہوں. مجھ سے پہلے جو لوگ ہیں وہ سب لوگ انسپریشن ہی ہیں. انہی لوگ موقع ملا کہ کام کیا جائے. اور ابھی آگے آپ کا کیا ہے ارادہ, کہ آپ کی اپنی چوائس ہو اگر تو زیادہ پریفر یہ کامک کیریکٹرز, سیریس کیریکٹرز, ایکٹنگ, یا اوور آل سم تھنگ ڈفرینٹ؟ نہیں, جو بھی اچھا لکھا ہوا کیریکٹر ہوگا, اچھا, وہ چاہے وہ سنجیدہ ہو یا کامیڈی ہو, جو بھی اچھا لکھا ہوا کیریکٹر ہوگا وہ میں کروں گی. یعنی اس کا مطلب کیریکٹر میں جو اصل جان ہے وہ اس کی تحریر, اس کا اسکرپٹ ڈالتا ہے, وہ طے کرتا ہے کہ کتنا اچھا ہے. پھر اس کے بعد یہ اداکار یا اداکارہ پر ہے کہ جب تک ہمارے پاس اچھے رائٹرز نہیں ہوں گے اچھا کام ہونا مشکل ہے. اور اب ہم انڈسٹری ہماری اس چیز پر آ گئی کہ جہاں پر ایکٹرز, ایکٹریسز, رائٹرز, ڈائریکٹرز کے لیے فائنینشلی اتنا ایک فیزیبل چیز ہے کہ ہم باقیوں کو بھی کہہ سکیں کہ بھائی آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے اور کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں, میں تو اس لیے کہوں گی کہ پہچان کے خود کو آگے بڑھیں. کیا ریئلائزیشن بہت ضروری ہے کہ کیا کر سکتے ہیں. مطلب آپ اگر یہ سوچ لیں آپ بہت اچھا گلوکار ہیں, صرف خود ہی یہ سوچتے ہو آپ ہو نا, اور آپ زحمت بن جائیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ریئلائز کریں کہ بہت
بہت زیادہ اسپرچول ہونے کی ضرورت ہے ایکٹنگ میں خاص طور پہ, کیونکہ آپ کو ایک کردار میں ڈھل کے اس سے باہر بھی نکلنا بہت ضروری ہے. جو آپ ہیں وہ رہیں, وہ زیادہ ضروری ہے. آپ کو زیادہ مزہ کس میں آیا, قدوسی صاحب کی بیوہ میں یا بلبلے میں؟ معصومانہ سوال ہے میرا. معصومانہ سوال ہے. اس کا ایک جواب ہوگا نا؟ نہیں, مجھے ایک ہی جواب دوں گی بہت آنیسٹی سے. بلبلے سے مجھے بہت زیادہ اچھا ملا اور بہت پیارا کیریکٹر ہے, لیکن قدوسی صاحب کی بیوہ جب میں نے کیا تھا اس میں بہت زیادہ ویریشن اور امتحان بہت بڑا تھا میرا, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ اسٹرانگ ڈرامہ ہے. اور یہ لوگ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ وہ بلبلے جو یہ اپنے ٹی وی اسکرینس پر دیکھتے ہیں اور اتنا پسند کرتے ہیں, اس سیٹ کیا ماحول ہوتا ہے؟ وہ مطلب یہ سیٹ پر بھی وہی سب چل رہا ہوتا ہے, آف کیمرہ بھی, یا پھر بس وہ ایک مطلب ظاہر ہے آف کیمرہ ایک الگ زندگی ہوتی ہے, آن کیمرہ الگ زندگی؟ وہ تھوڑا شیئر. ہاں, وہ ایک بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے اور بہت ہی اچھی حساب کتاب ہوتا ہے شوٹنگ کا وہاں پر, اور ہم آپس میں بہت انجوائے کرتے ہیں, ہم آپس میں بہت محبتوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں. تو یہ کیسے ہے کہ یہ مطلب ویسے وہ چاہے مومو ہو یا قدوسی صاحب کی بیوہ ہو یا آپ کے اور اداکار ہو, بڑا ایک بڑا لیتھل قسم کی, آپ چاہے وہ کامیڈی ہو یا جو, اور ویسے بھی وہاں بڑی ہی ایک کمپوزڈ اور بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ کم گو, ایسا ہی آپ کی پرسنالٹی؟ ایسے ہی ہے, لیکن سینس آف ہیومر پھر بھی اچھا ہے. اس سے who can disagree. تو آپ لاسٹ کی جب آئی تھی ہماری ٹرانسمیشن میں تو آپ نے ہمیں کچھ اشعار سنائے تھے, تو کچھ سنا دیں کوئی ایک آدھ شعر. کیا خیال ہے جی, بڑا مومو کو ایک مختلف انداز میں دیکھیے, ذرا ان سے کچھ سنتے ہیں بڑا اچھا سا, اسی کے ساتھ بریک پہ جائیں گے اور پھر اگلا سیگمنٹ ہمارا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو اس میں گزارش کرنی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ, بچے بڑے خوش ہوں گے. تو یہ مائک ہے, آپ کچھ ہمیں ایک شعر سنا دیجیے, پھر ہم بریک پہ چلے جائیں گے. حمد ہے, حمد کیا اشعار؟ اللہ 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 جل شان اللہ, تیرو نام لیے میری ہووے تسلی, شان اللہ, تو رحیم تو کریم تو غفار تو ستار, تو رحیم تو کریم تو غفار تو ستار, رم جھیم پر سے نور تجلی, اللہ اللہ تیرو نام, اللہ تیرو نام لیے میری ہووے تسلی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہے. بہت اچھا.